الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آداب تلاوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو آج بھی انشاءاللہ آداب تلاوت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج بسم اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے اور بسم اللہ کے ذریعے سے ابتدا کرنے کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس حوالے سے پہلی جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں آپ کو حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے۔ دوسری آیت جو کہ سیرت انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کا آغاز کرتے تھے تو بسم اللہ کے ذریعے سے کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام نے جب اس کو خط لکھا ملکہ سبا کو، اس میں انہوں نے اس خط کا ابتدا اس طرح لکھا تھا، اس کا ابتدا یہ ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل آیت نمبر 30، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یہ ہے خدا رحمان الرحیم کے نام سے۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند نکات اور باقی آیات کو ذیل ذکر کریں گے۔ تو پہلا جو نکتہ ہے یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیات اور سورہ ہود کی آیت نمبر 41 سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی عمل کو خدا کے نام سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس ذات لم یزل کے حکم پر باقی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی وجود میں آیا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی باقی ہے، اور اس ذات اقدس کے لطف و کرم سے ہی یہ نظام ہستی اپنے مقررہ نظام پر اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ چاند، ستارے، سورج، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر محرک ہے تو اس ذات الہی کے اذن سے ہیں۔ جس طرح کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی ایک کھلی کتاب ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندگان خدا کے لیے ایک کھلی اور واضح مبین کتاب ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدائی دروس میں بیان کیا تھا۔ اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلفاء کے لیے یہ سنت قرار دیا کہ ہر کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک سے کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اسماء کا علم دیا، ٹھیک ہے جی۔ وعلم آدم اسماء کلھا، تمام اسماء کا علم جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور انہی اسماء کے علم کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے آغاز سے پہلے اپنے اسم مبارک سے آغاز کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ اس کائنات میں چاہے وہ امور تکوینی ہو یا امور غیر تکوینی ہو، ان کا آغاز میں اسم الہی کا ورد کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے، اسم الہی کی جو اثرات ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کے اثرات بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ اوپر والے آیات سے بھی واضح ہوا کہ ہر کام کا آغاز اسماء الہی کے ذریعے سے کرنا چاہیے اور اس کے اثرات بھی مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ذبیحہ کے احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے کیا ہے، قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے۔ پھر فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ وہ جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہو جائے۔ دیکھ کتنا اثر ہے اسم الہی کے لینے اور نہ لینے میں۔ اچھا، اسی طرح یہ جو
कुफार के अकीदे के मुताबिक वो जब बुतों के नाम लेकर ज़बीहा को ज़िबह करते थे तो उसके हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीरी वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिह, उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार, खून और सुअर का गोश्त और उस चीज़ को जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो हराम कर दिया है। यानी गैरुल्लाह का नाम लेने से वो जानवर जिसे तमाम शराइत के साथ ज़िबा किया है, उसकी रगें जो शराइत के साथ काटनी थी वो काटा है, सब कुछ किया है, लेकिन इसमें इलाही नहीं लिया बल्कि गैरुल्लाह का नाम लिया है, बुतों का नाम लिया है, तो क्या हो जाता है वही जानवर हराम हो जाता है। जिस तरह एक हिंदू है, मसलन एक हिंदू ज़िबा करता है, शराइत के साथ ज़िबा करता है, और जिस तरह एक मुसलमान ज़िबा करता है इसी तरह करता है, तो वो जो ज़बीहा है हम नहीं खा सकते। इसी तरह अगर किसी मुसलमान ने गैरुल्लाह का नाम लेकर उस जानवर को ज़िबा किया है तो भी क्या हो जाएगा, वो हराम हो जाएगा। किसी बुत का नाम लिया है, किसी देवता का नाम लिया है, तो फिर यही जानवर जो कि हलाल था हराम हो जाएगा। लेकिन आप इस्मुल्लाह पढ़ेंगे तो वही जानवर क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। बस इन आयत से ये बात वाज़ेह हुई कि अस्माए इलाही के असरात हैं, चाहे वो अस्माए इलाही हो गैर अस्माए इलाही हो, खुद अस्मा के क्या है, असरात मौजूद है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए अस्माए हुस्ना का इंतखाब फरमाया और हुक्म दिया कि इन्हीं अस्माए हुस्ना के ज़रिए से अल्लाह को पुकारो, यानी अस्माए हुस्ना के ज़रिए से अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने के वसीला तलाश करो। यही अस्माए इलाही है जिनके ज़रिए से आप क्या है, फैज़ इलाही को हासिल कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा नुक्ता। तीसरा जो नुक्ता है अब यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सुन्नत अंबिया किराम है, तो इनमें तो एक तो क्या है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो कि वाज़ेह है कि वहाँ पर ख़त में आपने बिस्मिल्लाह लिख कर भेज दिया, ठीक है जी, ये एक सुन्नत इलाही सुन्नत अंबिया है। दूसरा जो मौरिद या मिसाल जो है जनाब नूह अलैहिस्सलाम की है कि जब क्या है जनाब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होने की तैयारी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि नूह आप जो है ना जब सवार हो जाए तो ये कहो कि बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम वक़ाल अरकबू फीहा। अब यानी यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का ठहरना और चलना अस्माए इलाही पर मौकूफ था। उस ज़माने में उतनी बड़ी किश्ती के लिए आज के दौर की तरह टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन क्या है वहाँ पर नबी खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने अस्माए इलाही का हुक्म इल्म दिया था, उसी इल्म के ज़रिए से कश्ती नूह को क्या है उस तूफ़ान में नजात मिली और वहाँ पर उस पानी में चलना शुरू किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों से कहा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ और अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। देखें अस्माए इलाही के असरात कितने हैं। तो बताहक़ीक़ आगे फरमाया मेरा रब बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। खिताब अहले ईमान से है और सवारी के वक्त नाम खुदा लेने के मतलब और इल्लत को भी जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इस कश्ती का चलना और ठहरना दोनों इस्म खुदा और इस्म खुदा पर मौकूफ़ है, क्योंकि कश्ती ने या चलना है या ठहरना है, दोनों हालतों के लिए इस्म खुदा और इज़्न खुदा ज़रूरी है। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुवह्हिदीन को तौहीद का एक अहम तरीन उन्सुर की तालीम दिया और समझाया कि समंदर में हो या पानी में, ठीक है जी, या आज के दौर में फ़िज़ा में हो या खुश्की में, हर हाल में तदबीर के साथ साथ मशीयत इलाही पर भरोसा करना ज़रूरी है और अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह का नाम लेना है। जब आपने यानी अल्लाह पर भरोसा करना मतलब है आप अल्लाह का नाम लेकर काम का आगाज़ करते हैं और इसी इजहार कुदरत इलाही और कुदरत इलाही पर भरोसा के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से जनाब सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को ख़त लिखा, क्योंकि मलिका सबा के बारे में खुद ये खबर लाया था कि उसकी बहुत बड़ी बादशाहत है और ताकतवर है और क्या है ये पूरे उसके हुकूमत के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इक़्तिदार और अपनी ताकत का इजहार अस्माए इलाही के ज़रिए से किया।
میرے پاس جو اقتدار ہے، میرے پاس جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اب یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو دیکھیں تو کیا ہے، آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جن و انس، چرن پرن اور ہوا، پانی وغیرہ، یعنی اس کائنات پر جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اور آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت مجھے عطا کر کہ اس طرح کی حکومت کسی کو آپ نے عطا نہیں کیا۔ اور یہ انوکھی بادشاہت تھی جناب سلیمان نبینا علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو کیا ہے ہر طرح کی چیزیں عطا کی تھی، یعنی ہر طرح کی نعمتوں سے انہیں نوازا تھا، اور یہ نمایاں فضل تھا۔ دیگر انبیاء کے لیے اس طرح کی بادشاہت نہیں ملی تھی۔ اور اس عظیم بادشاہت کا اظہار ملکہ سبا کے لیے ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کیا، اور یہ پیغام دیا کہ میری طاقت اور قدرت، میری بادشاہت کا حقیقی وارث و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں، اور اس کی رحمت واسعہ اور رحمت خاصہ کے طفیل سے اس کی مخلوقات پر حکومت کرتا ہوں۔ یہ اظہار تھا جناب سلیمان نبی علیہ السلام کا۔ بس یہاں پر تیسرا جو نقطہ یہ ہوا کہ اس کائنات میں جو بھی ہے اس ذات حق کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لہٰذا اسی کے نام سے آغاز کرنا اور اسی ذات اقدس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔ چوتھا جو نقطہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا سنت الہی ہے۔ ہمارے جو گفتگو کا اصل موضوع یہی ہے کہ کیا ہے، آداب تلاوت میں سے، ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھی کیا ہے، سنت الہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تو حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اب تفسیروں کی طرف آپ کیا ہے مراجعہ فرمائے تو دو تفسیریں ملتی ہیں کہ یہاں پر بسم سے کیا مراد ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہاں پر ایک پہلی جو تفسیر یہ کیا کہ با زائدہ ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ اپنے پروردگار کے نام کو پڑھو۔ با کو زائدہ کر دیا، اس میں اقرأ اسم ربک ہو جائے گا، یعنی اپنے رب کے نام کو پڑھو، یہ مراد ہو جائے گا۔ اور دوسری جو احتمال ہے، با زائدہ نہیں ہے بلکہ اقرأ کا مفعول محذوف ہے جو کہ قرآن مجید ہے، اور اصل میں اس طرح ہے کہ اقرأ القرآن باسم ربک، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کو پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، یہ اس کا معنی ہو جائے گا، مطلب ہو جائے گا۔ اس بنا پر امامیہ مفسرین کے نزدیک بسم اللہ جزء سورہ ہے، جیسا کہ تقریباً تمام امامیہ مفسرین کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء سورہ ہے، لیکن اہل سنت کے بعض حضرات، بعض مفسرین نے کہا کہ جزء سورہ ہے، بعض اکثریت وہ لوگ کہتے ہیں کہ جزء سورہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک یعنی امامیہ کے نزدیک تمام سوروں میں بسم اللہ جزء سورہ ہے، اور ان دونوں تفسیروں میں سے روایات جو وارد ہوئی ہیں اس کے مطابق کیا ہے، دوسری جو تفسیر کی سورہ کیا ہے جزء سورہ ہونا، یہ تفسیر کیا ہے قرآن کے موافق ہے، اور جیسا کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں آج بھی عملی طور پر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہر سورے میں کیا ہے بسم اللہ کو لکھا ہوا ہے۔ اور پہلی وحی کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت مروی ہے، اور یہ روایت متفق علیہ شیعہ سنی دونوں محدثین نے نقل کیا ہے کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی اس کے حوالے سے آپ نے نقل کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ قرآن کے بارے میں ہے، اور جبرائیل نے عرض کیا یا محمد قل استعذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ اے محمد کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے کیا ہے اعوذ باللہ پڑھو، پھر جبرائیل نے فرمایا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خود اقرا سے پہلے بسم اللہ کا حکم بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن یہ یہاں پر کیا ہے بطور جز کے وہ نہیں ذکر کیا روایت کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ روایت میں جو وحی ہے وہ اقرا سے شروع ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں دیگر روایات کو لے لیں تو یہی جو بسم اللہ ہے وہ بھی جز سورہ میں شامل ہے۔ بس یہاں پر یہ نقطہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز اسم باری تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی تمام سورتوں کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ اور سورہ مبارکہ فاتحہ کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء سورہ فاتحہ الکتاب ہے، اس میں شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے تقریباً۔ امام حسن العسکری علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال ربی یا محمد، قال ربی یا محمد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإداء القرآن العظيم وأن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش۔ یہ ہماری صدوق صفحہ نمبر 175 اور عیون اخبار الرضا صفحہ نمبر 302 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے اے محمد بتحقیق ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورہ اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے بغیر مسلمانوں کی نماز نہیں ہو سکتی، تو ہر نماز میں مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دے دیا کہ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ واجب قرار دینا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب در حقیقت کیا ہے، قرآن مجید کا مقدمہ ہے، کہ یہ اسی مقدمے کے ذریعے سے جب تک ہم اس مقدمے کو نہیں سمجھیں گے آگے کتاب کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ مجھے فاتحۃ الکتاب عطا کرنے کے احسان کا الگ ذکر کیا ہے اور اسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے، یعنی آپ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو سمجھو آپ نے کل قرآن کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا۔ بے شک فاتحۃ الکتاب عرش کے خزانوں کی سب سے انمول چیز ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک انمول چیز، ایک تحفہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اور بسم اللہ کے جزء سورہ ہونے پر شیعہ مصادر احادیث میں کثیر تعداد میں روایات نقل کیا گیا ہے، جن کو بیان کرنا یہاں کیا ہے موضوع سے مناسب نہیں رکھتا ہے، وہ طول بھی ہو جائے گا۔ اور قبلہ استاد محترم شیخ محسن نجفی نے تفسیر الکوثر کے تفسیر سورہ الفاتحہ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں پر تفصیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں یعنی ایک خلاصہ جو دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے ان سب کا خلاصہ وہاں پر قبلہ شیخ صاحب نے نقل کیا ہے۔ بس یہاں پر اس طرح کا جو خلاصہ ہے اس میں 4 اہم نکات ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کائنات کی ابتدا بھی اللہ کی اسم مبارک سے ہوئی ہے اور اس کی بقا بھی اس ذات اقدس کے اسم بابرکت سے ہی ہے۔ اور دوسرا جو نکتہ ہے اسم کا ذات کے ساتھ جدا نہ ہونے والا ایک مضبوط رابطہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا اللہ اسم ہو تو وہ اللہ کیا ہے ذات سے جدا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اس لیے ذات کے ساتھ ایک ربط ہے، اس وجہ سے اس اسم میں کیا ہے اثر ہے۔ اگر اسم کو ذات سے جدا کریں گے تو پھر وہ ایک لفظ رہ جائے گا، ایک کیا ہے اس کی اور کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔
خصوصاً اسماء الہی کے اثرات کا مترادف ہونا ایک یقینی امر ہے، لہٰذا اس ذات مسمہ کو پکارنے کے لیے، اس ذات کل الکمال کے کمالات سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے اسماء الحسنہ کا ورد کرنا، اس ذات کو اسماء الحسنہ کے ذریعے سے پکارنا کیا ہے؟ ایک پروردگار کی ایک سنت حسنہ ہے، ایک حکم الہی ہے کہ جب قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ اسماء الہی کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے پکارو۔ تیسرا جو نکتہ ہے، کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا سنت الہی ہے اور سنت انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ اور چوتھا جو نکتہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا سنت الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب فضیلت قرآن بسم اللہ کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس درس کو تمام کرتا ہوں۔ اس میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابتدأ اللہ کتابہ التدوینی بذکر اسمہ کما ابتدأ فی کتابہ التکوینی باسمہ الاتم فخلق الحقیقۃ المحمدیہ ونور النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل سائر المخلوقین، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدوینی کتاب کی ابتدا اپنے نام سے کی، جیسا کہ اس نے اپنے تکوینی کتاب کی ابتدا اپنے کامل اسم سے کی، چنانچہ تمام مخلوقات سے پہلے حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اسماء الہی میں سے ایک اسم الہی ہے، اس کے ذریعے سے اس کائنات اس کون کی ابتدا کیا اور اپنے اسم کے ذریعے سے اس قرآن مجید کا آغاز کیا۔ یعنی کتاب تکوینی اور کتاب تدوینی دونوں کا آغاز اسماء الہی کے ذریعے سے کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔